پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی ہی بات ہے، بڑی ہی سوچنے والی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ کافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اکیلا پروردگار کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اکیلا مشکل کشا کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ روزی دینے والا اکیلا کافی نہیں ہے؟ تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ تجھے بیماری میں صحت دینے والا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ تیری خواہشوں کو پورے کرنے والا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ تیری دنیا کے اندر ہر خواہش کو پورے کرنے والا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 173 کے اندر اللہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، و نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور ہستی، کسی اور مستغیر، کسی اور حاجت روا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ تمام کائنات اکٹھی ہو جائے، یہ تمام انسانیت اکٹھی ہو جائے، تمام جن اکٹھے ہو جائیں، تمام فرشتے اکٹھے ہو جائیں، گویا کہ تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری اکٹھی ہو جائے، مگر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں سوچے اور جا کے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی توحید کی دعوت تھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ ایک توحید کی دعوت ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے، یہ اس آیت کو 2004 کی بات ہے غالباً، وہ ایک بہت بڑی جماعت نے اس کی تبلیغ کی اور آگے دنیا تک پہنچایا۔ ہر جگہ پر بڑے بڑے بینر لگائے گئے، بڑے بڑے پوسٹر چھاپے گئے، بڑے بڑے سٹیکر لگائے گئے، دکانوں کے اندر سٹیکر میرے لیے اللہ کافی ہے، گاڑیوں کے اندر سٹیکر میرے لیے اللہ کافی ہے، ہر کام کے اندر سٹیکر میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بہت اچھی کاوش تھی، بہت اچھا کام تھا، لیکن کچھ لوگوں نے تو ایسے لگائے کہ اوپر لکھا ہوا ہے گاڑی کے اوپر میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی کے نیچے جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ کیوں لٹکایا ہے جوتا؟ بھئی ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، کیا اس پر تیری اعتقاد نہیں ہے؟ کیا اس پر تیرا اعتماد نہیں ہے؟ تو نے جوتا بھی لٹکا لیا کہ نہیں؟ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، تو جوتے کا سہارا لے رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خالص توحید سمجھ نہیں آتی، وہ ان کو کہا جائے نا اللہ، صرف اکیلے اللہ کو پکارا جائے۔ اسی سورہ مدثر کے زمر کے اندر آیت نمبر 45 ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب، تو ان کے دل جو ہیں وہ کھٹنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اکیلا اللہ 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 کر رہے ہیں، بس اللہ اللہ، ان کے دل کھٹنے لگ جاتے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل کھٹنے لگ جاتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لیکن جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا، دوسرے لوگوں کا، تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں اب میرے پیر کی بات آ گئی ہے، اب میرے مولوی کی بات آ گئی ہے، اب میرے علماء کی بات آ گئی ہے، آج میرے بڑے بزرگ کی بات آ گئی ہے، اب میں خوش۔ کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ لوگوں نے اس آیت کے بدلے اس کے مقابلے کے اندر کیا لے کے آئے؟ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور نیچے لکھا فرمان ابو بکر جامعہ ترمذی، اور جامعہ ترمذی کے اندر جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی جنگ کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو تمام لوگ اپنے گھروں کا سامان لے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر میں کچھ رکھا ہے؟ گھر میں کچھ باقی ہے؟
تو ابو بکر نے فرمایا کہ میرے گھر میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہی محبت ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ چونکہ حدیث میں کافی کا الفاظ ہے نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو جی ابو بکر نے بھی تو کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی نہیں، حالانکہ کافی کا الفاظ ہے نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کے اور رسول کی محبت اتنی ہے کہ میں سارا سامان بھی دے دوں تو میرے لیے کام ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انفال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ان مومنین جو تیری اتباع کرتے ہیں ان مومنوں کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو اللہ رسول کے لیے بھی کافی ہے، اللہ مومنین کے لیے بھی کافی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول کی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ بیان کر رہا تھا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2010۔ اس شخص نے کہا جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ بتاؤ اس جملے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے؟ کوئی بات اس میں ایسی ہے جو بری لگنے والی ہو کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کری وہ کامیاب ہو گیا، جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت بئس الخطیبہ، کتنا برا خطیب ہے تو، کتنا برا خطیب ہے، کیا جملے کہا ہے تو نے؟ نہیں، بلکہ یہ فرما جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا لیا ہے، تو نے کہا دونوں اکٹھے کر دیے ہم دونوں کو۔ اس نے تو نہیں کہا بھائی نہیں ہمارے دین میں تو اللہ اور رسول الگ الگ ہیں، نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ آگے چل کے شرک کی بنیاد رکھے گا۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ جو عرش پہ مصطفی تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر آئے گا مصطفیٰ ہو کر، یہ وہ عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ رسول دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 783 اور مسند احمد کے اندر 1839، دونوں کے اندر حدیث آئی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اے رسول اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ نہیں، بلکہ یوں کہ صرف جو اللہ چاہے، صرف جو اللہ چاہے، مجھے اللہ کے برابر لے کے آ رہا ہے، اللہ کی چاہت کے اندر میری چاہت ملا رہا ہے تو میری کیا چاہت ہے؟ میں چاہوں تو صبح اٹھ نہ سکوں، میں چاہوں تو لیٹ نہ سکوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، اللہ کا رسول نہیں چاہتا، یہ اللہ کی چاہت ہوگی۔